الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایمان سے متعلق بات چل رہی تھی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان ایک ایسا مبارک اور عظیم الشان جذبہ ہے مومن کے دل کے اندر کہ یہ بجھتا بھی ہے اور یہ تیز بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی اذان ہو فوراً بندہ نماز کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کر لے، اپنے محاسبے کی فکر میں لگ جائے، تو یہ ایمان کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خیر کا کام آپ جان لیجئے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کسی کی مدد ہے، کسی مسلمان بھائی کی مدد ہے، تو یہ بندہ اس نیک عمل کی طرف جتنا تیزی سے جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کا جذبہ بیدار ہے، زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے اور اس کے ایمان کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ جیسے ہی نیکی کا حکم آئے یا نیکی کا موقع آئے تو وہ فوراً نیکی کی طرف چل پڑے بغیر سوچے سمجھے، تو یہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ویسے مثال کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس شخص کو تم اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہوئے دیکھو یا مسجد کا عادی دیکھو اس کو، یا مسجد میں زیادہ دیر اس کو دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح شریعت کے احکامات کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جو بندہ کے ایمان کے اوپر، ایمان کے تیز ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اب تو یہ تو ہو گیا پازیٹیو۔ ایک ایمان کے نیگیٹو ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کسی سے حسد کیا، یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ حسد کرنے کا گناہ اتنا زیادہ خطرناک ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کی ساری نیکیوں کو آگ کی طرح جو ہے نا، وہ آگ جس طرح راکھ بنا دیتی ہے، تو حسد اس طرح نیکیوں کو راکھ بنا دیتی ہے، برباد اور تباہ کر دیتی ہے۔ یہ اس بندے کے جو حسد کرتا ہے، اللہ محفوظ فرمایا ہر مسلمان کو، یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بیماری اس کو اندر سے دور کرنی چاہیے۔ جس طرح ہر مریض کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اسی طرح ہر روحانی مریض کو پاکیزہ ماحول اختیار کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کر کے یہ بیماریاں دور کرنی چاہیے۔ چغلی دیکھ لیں، زنا دیکھ لیں، قتل دیکھ لیں، چوری ڈکیتی دیکھ لیں، لوگوں کو، مسلمانوں کو آپس میں جھگڑانے کا عمل دیکھ لیں، یہ سب ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ کوئی مومن حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ زنا کا عمل شروع کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان اس عمل کے منافی ہے، لیکن ایمان کے یہ کمزور ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان اتنا کمزور تھا، اللہ معاف فرمائے، کہ اس نے اس حرکت کا ارتکاب کر ڈالا، اگرچہ بعد میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اس کے اندر لٹا دیا جاتا ہے۔ اب اگلا سنیں، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ کوئی مومن حالت ایمان میں چوری کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سے بھی ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ عمل ایمان کے منافی ہے، مگر ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی بھی دلیل ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اب آپ نے مثالیں سمجھ لی ہیں، ایمان کے تیز ہونے کی بھی، ایمان کے بیدار ہونے کی بھی دلیلیں موجود ہیں، ایمان کے کمزور ہونے کے یہ اعمال ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمانوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور پھر اس پر جائزہ اور محاسبہ کر کے نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ جو ان سا ایمان جتنا تیز ہوگا وہ پلصراط پر سے وہ اتنی تیزی سے گزر جائے گا۔
اور جو ایمان بہت کمزور ہوگا تو وہ بندہ پلسرات کے اوپر چلنے والا وہ مومن بھی اتنا ہی سلو رفتار ہوگا، سست رفتار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی یہ جتنی بھی شاخیں ہیں اور اقسام ہیں اور اس کی جتنی بھی علامات ہیں اور ایمان کے جتنے بھی بیدار ہونے کے اثرات ہیں اور اس کے کمزور ہونے کی جتنی بھی اثرات اور علامتیں، یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔